بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 25 جولائی 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں پیار و محبت خلوص کے ساتھ عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا تاکہ دوسرے بھائی بھی یہ معلومات جان سکیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے بہت سارے غیر ملکی افراد نے ٹویٹر پر یہ سوالات کیے کہ ان کا ویزا نیا لگا تھا، انٹرنیشنل فلائٹس بند ہو گئیں، اب وہ اپنے ملکوں سے سعودی عرب میں نئے ویزوں پر جو ملازمت کے لیے وہ آنا چاہتے تھے اس پر دوبارہ کیسے آئیں گے، کیونکہ ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ اس پر بہت سارے غیر ملکی افراد کو جوازات یعنی سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ حضرات کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کے ویزے سٹیمپ نہیں ہوئے تھے تو آپ اپنے ویزوں کی رقم سعودی محکمہ پاسپورٹ سے آپ کی کمپنی یا کفیل واپس لے سکتے ہیں، مگر وہ تمام غیر ملکی افراد جن کو ویزے جاری کیے گئے تھے مگر سفری پابندیوں کے باعث وہ سفر نہیں کر پائے تو ان تمام افراد کے دوبارہ سے ویزے جاری کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں فائنلی لائحہ عمل جب تک اختیار نہیں کیا جاتا ان ویزوں کی ابھی تجدید نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی انٹرنیشنل فلائٹس شروع کی جائیں گی 2 سے 3 مہینوں کا ٹائم تمام غیر ملکی افراد کو دیا جائے گا، کمپنی کفیلوں کو دیا جائے گا کہ جن ویزوں کو انہوں نے جاری کروا چکے ہیں وہ انہیں دوبارہ سے اپنے ملازمین کو بلا سکتے ہیں، لہذا غیر ملکی افراد پریشان نہ ہوں۔ کیسے دیگر اقامے اور ہر چیز کو اپڈیٹ کیا جائے گا تو یہ ویزے جو سٹیمپ ہو چکے ہیں پاسپورٹس پر یہ بھی اپڈیٹ آٹومیٹکلی ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں تمام غیر ملکی افراد کو دعا کرنی چاہیے کہ وبائی مرض کورونا جلد از جلد ختم ہو تاکہ اس بارے میں کوئی فائنلی لائحہ عمل اختیار کیا جا سکے۔ سعودی حکومت کی جانب سے حجاج کرام کے ساتھ بھیجے جانے والے کارکنوں کے 4 گروپوں میں سے ایک گروپ کا کرونا ٹیسٹ اور آئسولیشن مکمل ہو جانے کے بعد اسے مکہ کی طرف روانگی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اسی طرح باقی تینوں گروپس کا بھی کرونا ٹیسٹ منفی آنے کی صورت میں ان کی مکہ المکرمہ میں روانگی ممکن ہو سکے گی۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ اس سال اعلیٰ سعودی قیادت کے فیصلے کے بعد کوئی بھی شخص بغیر ٹیسٹ کے وبائی مرض کے حجاج کرام کی خدمت نہیں کر سکے گا اور جو بھی عازمین حج ہیں ان کو بھی آئسولیشن کے ذریعے حج کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت حج کا مزید کہنا ہے کہ اس سال اعلیٰ سعودی قیادت کے فیصلے کے بعد کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار اور نہ ہی شاہی خاندان کا کوئی فرد حج ادا کرے گا۔ حج انتظامات کے پیش نظر مکہ ریجن میں 62 مقامات پر سیکیورٹی چیک پوائنٹس قائم کر دی گئی ہیں تاکہ حج اجازت نامے کے بغیر حج مقامات پر جانے والوں کو روکا جا سکے۔ حج انتظامات میں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے چند دنوں تک موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ حج کے دوران مکہ میں بھی بارشیں جاری رہیں۔ دوران حج درجہ حرارت میں سعودیہ کے شہر عفیف میں ورکرز کی گاڑی الٹنے کے باعث ایک غیر ملکی کارکن جاں بحق ہوا جبکہ 10 کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ حادثہ عفیف سے 2 کلومیٹر دور حجاز روڈ پر پیش آیا ہے۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک ہے، تاحال حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہوئی۔ یہ غیر ملکی کن ممالک سے ان کا تعلق تھا اس کی تفصیلات بھی سامنے نہیں آئی ہیں۔
دوستو، بہت سارے غیر ملکی افراد مسلسل ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کے اقامے ختم ہو گئے ہیں، انٹرنیشنل فلائٹس نہیں چل رہی اور وہ اپنے ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا وہ دوبارہ واپس آ سکتے ہیں؟ جوازات کئی دنوں سے یہ تمام معلومات غیر ملکی افراد سے شیئر کر چکا ہے، انہیں بتا چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو، بہت ساری ویڈیوز آپ تمام بھائی مس کر جاتے ہیں، آپ تمام لوگ وہ تمام ویڈیوز مکمل یا تو نہیں دیکھتے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹائملی فوراً آپ تمام بھائیوں سے وہ معلومات شیئر کر دی جائیں، لہٰذا ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو جو پوری معلومات، پوری بات بتائی گئی ہے وہ آپ کو پتہ چل سکے۔ جوازات اس بارے میں آلریڈی بتا چکا ہے کہ 3 مہینے کے اقامے تجدید کیے جائیں گے۔ اس میں ٹائم اس لیے لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کے بارے میں جیسے ہی لائے عمل اختیار کیا جائے گا، یہ اقامے بھی تجدید کر دیے جائیں گے۔ اگر ابھی سے تجدید کیے جاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی وجہ سے وبائی مرض کرونا کنٹرول میں نہیں رہتا اور مزید بڑھتا ہے تو یہ دوبارہ سے تجدید کیے ہوئے اقامے پھر بیکار ہو جائیں گے، لہٰذا آپ انتظار کر لیں۔ اس بارے میں وزارت صحت، سعودی سول ایویشن اتھارٹی اور دیگر اعلیٰ جو حکام ہیں وہ بر وقت فیصلہ کر کے تمام مسائل کو حل کر لیں گے۔ آپ تمام بھائی پریشان نہ ہوں، ویڈیو مکمل دیکھا کریں، آگے شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ فائدہ اٹھا سکیں۔ سعودی وزارت تجارت اور بلدیہ کے اداروں کا کہنا ہے کہ لوگوں میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ وبائی مرض کرونا کی وجہ سے قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ یہ سوچ، یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ اس سال حج انتہائی محدود پیمانے پر ہو رہا ہے، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات بھی انتہائی محدود پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ سے جانوروں کی قیمتوں میں اضافہ نہیں بلکہ کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 15 سے 20 کلو کے قریب جو جانور ہے اس کی قیمت 1000 ریال سے 1500 ریال کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ سعودی محکمہ فلکیات کا کہنا ہے کہ آج بروز ہفتہ سعودیہ کے شہروں میں آہستہ آہستہ موسم کی شدت میں کمی دیکھی جائے گی اور کچھ نہ کچھ کمی واقع ہوتی رہے گی۔ مزید انہوں نے بتایا کہ گرمی کی شدت جس زیادہ تیزی سے بڑھی تھی اب آہستہ آہستہ یہ کم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مملکت کے بہت سارے علاقوں میں بارشوں کی جو سلسلے شروع ہوئے ہیں اب یہ دیگر علاقوں میں پھیل جائیں گے۔ دوستو، 22 جولائی سے صیدلیہ یعنی میڈیکل سٹور کے شعبے میں ہونے والی 20% سعودیزیشن کے پہلے مرحلے میں 1500 سعودی شہریوں، مردوں اور عورتوں نے اس شعبے میں ملازمتیں حاصل کر لی ہیں۔ وزارت عمل کا کہنا ہے کہ 2021 تک مزید 1500 شہریوں کو اس شعبے میں داخل کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے، لہٰذا 1 سے 1.5 سال میں 100% سعودی شہری صیدلیہ یعنی میڈیکل سٹور پر آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوستو، سعودی عرب کے تمام شہروں میں مساجد سے بندش ختم ہو جانے کے باعث عید کی نماز کی ادائیگی مملکت کے تمام تر چھوٹی اور بڑی مساجد میں ادا کی جائے گی۔ اس کے برعکس یو اے ای نے کچھ الٹا فیصلہ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے تمام شہریوں اور غیر ملکیوں کو سخت ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید اور 4 روزہ چھٹی کے دوران نماز مساجد کی بجائے گھروں میں ادا کریں۔ البتہ نماز عید کی تکبیریں مختلف ذرائع سے نشر کی جائیں گی۔ یو اے ای میں ابھی تک مساجد میں نماز کی ادائیگی پر پابندی برقرار ہے جبکہ انٹرنیشنل فلائٹس کھول دی گئی ہیں۔ اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ 3 اگست سے یو اے ای میں مساجد کو نمازیوں کی ادائیگی کے لیے کھول دیا جائے گا۔ فی الحال ابھی یہ پابندی برقرار رہے گی۔ دوستو، دنیا بھر کی حکومتیں اور ایئر لائنز آہستہ آہستہ انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی اور سفری پابندیوں کے خاتمے کا اعلان کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ فلائٹ آپریشن کی بحالی کے باوجود بھی سیر و سیاحت کے شعبے کو بہت سے مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ لوگوں میں سفر کے لیے اعتماد بحال کرنے کے لیے فضائی کمپنیاں خصوصاً ایمریٹس ایئر لائن کا کہنا ہے کہ سفر کے دوران وبائی مرض کرونا کا شکار ہونے والے عملے اور مسافروں کی ہر صورت مالی مدد کی جائے گی۔ دوران سفر وبائی مرض کرونا سے متاثر ہونے والے مسافروں کے
$1,73,000 تک کے طبی اخراجات فضائی کمپنیاں ادا کریں گی اور مسافروں کے قرنطینہ سینٹر کے قیام کے لیے مسافر $116 یومیہ کے حساب سے 14 دنوں کی رقم طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں جو انہیں ادا کیا جائے گا۔ انہی باتوں کے بعد ایمریٹس ایئر لائن نے اگست سے 62 ممالک کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اس وبا سے پہلے ایمریٹس ایئر لائن 157 ممالک کے لیے پروازیں چلا رہی تھی۔ اس تمام صورتحال کے بعد سعودی حکومت کی جانب سے سعودی ایئر لائن اور دیگر جو سعودی کمپنیاں ہیں اور یا دیگر دوسرے ممالک کی جو کمپنیاں سعودی عرب میں آ جا سکتی ہیں انہیں اجازت دی جاتی ہے یا کہ نہیں، یہ آنے والے دنوں میں سعودی حکام نے فیصلہ کرنا ہے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ خلاف ورزی اور صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے ایک بیکری کو سیل کر دیا گیا ہے۔ بلدیہ کی ٹیموں نے العزیزیہ میں ایک بیکری کا دورہ کیا جہاں کام کرنے والا عملہ وبائی مرض کرونا سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کی احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی نظام صحیح نہیں تھا، انتہائی ناقص سیٹ اپ تھا، آٹا گوندنے والے مقام اور مشینوں میں کپڑے گھوم رہے تھے۔ بلدیہ اہلکاروں نے خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے بعد بیکری کو سیل کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا کسی بھی ایسے دکاندار کے خلاف کارروائیاں لازمی ہو رہی ہیں جو احتیاطی تدابیر اس حالات میں بھی نہیں کر رہے، جبکہ وزارت صحت، وزارت داخلہ مسلسل انہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور یہی تمام کی تمام چیزیں SOPs کہلاتی ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعے کو طائف، جازان، نجران اور ریاض سمیت مختلف مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی ہے، جبکہ طائف میں طوفانی بارش کے بعد موسم کافی بہتر ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہفتے کو بھی مملکت کے 8 علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ بروز ہفتہ ریاض، جازان، عسیر، بہا، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، تبوک اور مشرقی ریجن کے بیشتر علاقے بارش کی زد میں ہوں گے۔ بارش کا یہ سلسلہ سعودیہ کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا سلطنت عمان اور امارات تک پھیل جائے گا۔ محکمہ شہری دفاع کی طرف سے موبائل پر پیغامات بھیج کر اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ نچلے علاقوں میں جانے سے گریز کیا جائے، کیونکہ طائف، نجران، جازان میں موسلادھار بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال کا خدشہ پیدا ہوتا ہے، تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، لہذا احتیاط کی جائے۔